الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 1 ہے الف لام میم، سورت نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے درس میں مکمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہم نے تو ابراہیم کا راستہ اختیار کر لیا جو سیدھی راہ والا، صراط مستقیم، دین حنیفہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ بات ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے کائنات میں، تبھی خلیل اللہ ٹھہرے۔ آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی، یقین، کامل یقین دل میں بیٹھ جانا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میری قوم جن بھی زمینی اور آسمانی، ارضی اور فرضی جن خداؤں کو بھی وہ مانتی ہے تو یہ سب کیا ہیں؟ عارضی ہیں، عاجز ہیں، یعنی کہ ان کی تو کوئی حیثیت اور طاقت جو ہے نا ہے ہی نہیں، چاہے وہ زمینی ہو آسمانی ہو، جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، تو ان کی کیا اوقات اور ان کی کیا طاقت اس ایک واحد یکتا طاقتور رب کے سامنے۔ تو یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، خود بھی ان کی تو کوئی اپنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایسا اللہ نے بہت دفعہ کر کے دکھایا کہ دیکھو میں عذاب لا رہا ہوں، دیکھو بالکل ٹھیک صحیح سالم انسان ہے، روح میں نکال رہا ہوں، قیامت میں برپا کر رہا ہوں، کوئی ہے تم میں سے روکنے والا اس کی روح کو تو روک کر دکھا دے، عذاب کو ٹال کے دکھا دے۔ اللہ
اکیلے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو اپنی ٹیکنالوجی سے اس کو روک کر دکھاؤ۔ انسان کتنا ہی طاقتور بن جائے، کتنی مضبوط اس کی ٹیکنالوجی ہو جائے، جدید ٹیکنالوجی تیار کر لے، لیکن اللہ کے فیصلوں کو وہ ہرگز نہیں روک سکتا، چاہے وہ کتنی ہی طاقت حاصل کر لے۔ اگر اللہ چاہے بارش برسانا تو اللہ برسا سکتے، اللہ چاہے آندھیاں چلا دینا اور طوفان تیز برکم جو ہے لے کر آ جانا، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تو بس خدا تو صرف ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو فرمائے کہ ہم تمہارے کہنے سے کوئی یہودی تھوڑی بن جائیں گے۔ یہی قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی کیا چاہت تھی کہ یہودی یا نصرانی بن جائیں۔ یہ مسلمان بھی جو تھوڑے سے ہیں نا یہودی بنے، تو ہم نے کہا بھائی تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم یہودی بن جائیں، ہم عیسائی بن جائیں؟ تمہارے مال و دولت اور لڑکی کی لالچ میں اور باہر ملک کے ویزوں کی لالچ میں کیا ہم اپنی جنت کو خراب کر لیں، اپنے رب کو ناراض کر لیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور واقعی یہ لالچ دیتے ہیں۔ یہ تو واحد اسلام برحق دین ہے کہ ہم کسی کو کبھی یہ نہیں کہتے بھائی تمہیں 10,000 روپے دیں گے اسلام قبول کرو۔ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ بلکہ ہم تو ابراہیمی بنیں گے، ہم اسماعیلی بنیں گے، ہم محمدی بنیں گے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہیں یہ جتنے بھی ہیں۔ تو یہ ہے خالص ایمان اور اسلام۔ تو یہی فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ دیکھو جو کچھ بھی جو ہے نا تمہیں کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، اللہ گویا اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو یہ بات کہہ دیں کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی۔ اور یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ تو فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ نازل کیا گیا یہ بھی سن لو۔ ہم مزید تحقیق کے لیے قرآن نے اور وضاحت کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جو کچھ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور اسی طرح یعقوب کی اولاد کی طرف، اسباط کیا مطلب؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی طرف بھی جو کچھ نازل کیا گیا۔ ہم تو صرف اللہ ہی کے بھیجے ہوئے جتنے بھی نبیوں کی طرف احکامات ہیں، اللہ نے آیات نازل فرمائی، نشانیاں اتاری، ہم تو صرف انہی کو مانیں گے۔ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے جو تمام نبیوں کو مانے سوائے ہم مسلمانوں کے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کیسی زبردست نعمت دی ہے کہ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے اور ہم کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں کرتے، چاہے اس کتاب کے اندر دنیا والوں نے رد و بدل بھی کر لیا ہو، اصلی کتاب کو ہم سب مانتے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر غور کر لیا جائے اس ایک ہی نقطے پر، ایک ہی پوائنٹ پر، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، مسلمان کا دل چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل سب سے بڑا ہے، کائنات میں سب سے وسیع القلب والا انسان ہے، وسیع الظرف والا انسان ہے، سب سے بڑا ظرف مسلمان کا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں یہ سب کسی نہ کسی نبی کا ضرور انکار کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کتاب کا، خصوصاً کم از کم تمام دین اسلام کے علاوہ مذاہب والے لوگ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کتاب تک محدود ہیں، وہیں تک کہتے ہیں بس یہ کتاب تورات ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں انجیل صحیح ہے،
کوئی کہتے ہیں زبور ٹھیک ہے، اور یہ سب انکار کرنے والے ہیں قرآن پاک سے۔ غیر مسلم تو ویسے ہی انکار کر دیتے قرآن سے۔ تو آپ یہودیوں سے پوچھے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ یہودی، کٹر یہودی انکار کر دے گا، کہے گا میں عیسیٰ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، جاؤ یہاں سے، وہ ہمارے نبی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھائی تم حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی کون ہے، کیا ہے، ہم نہیں مانتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور ان دونوں کو کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں۔ ایسے ہی ہندوؤں سے پوچھیں، وہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے ہی پجاریوں سے پوچھیں، ایتھکس یہ جو ہوتے ہیں دوسرے، جو اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہوتے، بدھزم والوں سے پوچھیں، ہر مذہب والے سے پوچھیں، تو کوئی کسی نبی کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ قربان جائیں اسلام پر اور دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیسا زبردست دین ہمیں دے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ضد میں آتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی۔ ہم ضد میں آگے، جیسے انسان ضد کرتا ہے نا، دنیا میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی بات اصل میں صحیح ہے لیکن یہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، یہ بات صرف اس کی ضد کی ہے، بس عناد کی ہے، دشمنی کی ہے، انتہا پسندی کی ہے، اور تشدد کی ہے، شدت پسندی کی ہے۔ اسی طرح کم ظرف ہونے کی وجہ سے، چھوٹا دل ہونے کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے، تبھی یہ فلانے نبی کا انکار کر رہا ہے، فلانی کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ اور مسلمان جو کسی کا انکار نہیں کرتا اس کو انتہا پسند کہا جا رہا ہوتا، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، عجیب۔ تو ایسے ہی کتابوں کے معاملات بھی ہیں سارے۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو مانتے، تمام کتابوں کو مانتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا جو ہے نا ذکر کیا گیا، جبکہ ان سے بنی اسرائیلی قوم چلی ہے۔ اگر غور کیا جائے نا حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے، تو اسرائیلی قوم چلی، یہودی بھی اسرائیلی قوم سے ہی پیدا ہوئے، وہ ایک نسل تھی، تو یہودی مذہب چلا گویا۔ اگر قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے، تو دیکھیں کتنا برملا اور کھل کر رہا ہے۔ اگرچہ جس نسل سے اور جس قوم سے یہ یہودیوں کی نسل چلی، اللہ ان نبیوں کا بھی ذکر فرما رہے، کیونکہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جو باتوں کو چھپائے، کہ نہیں بھائی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا انسانوں میں ہوتا ہے، یار یہ والی بات نہیں کرو، پھر یہ بات پھیل جائے گی، یہ بلا وجہ نا سب کو پتہ چل جائے گی، چھوڑ دو یہ والی بات، بس ادھر ہی ختم کر دو، اگلی بات کرو۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ کوئی بات نہیں چھپاتے، اللہ کو کیا پڑی، اللہ تو اللہ ہے۔ تو دیکھیں کیسے کھل کے اللہ فرما رہے ہیں۔ قرآن یہ دیکھا جائے بشری کلام ہوتا، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا، کلام اللہ نہ ہوتا، کسی انسان کا ہوتا، جیسا یہ بولتے بھی تھے کہ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گڑھ کے لے آئے نازو، یا آپ نے خود بنا لیا اپنی چالاکی ہوشیاری سے۔ تو یہاں یہودیوں کے نبیوں کا ذکر نہ پھر کیا جاتا۔ اگر انسان کا کلام ہوتا نا تو کوئی انسان چھپاتا اس بات کو کہ بھئی ان کی جو ہے نا پھر مشہوری ہو جائے گی، اصل بات کھل جائے گی، بس چھوڑ دو یہ والی بات، حذف کرو، مٹا دو، ہٹا دو۔ تو لیکن قرآن میں اسحاق یعقوب کا ذکر علیہم السلام کیا ہے۔ پتہ چلا، یہ بات ثابت ہو گئی اس پوائنٹ آف ویو سے، اس نقطے سے، کہ یہ کلام کیا ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تبھی اللہ نے دیکھیں بالکل کھلا بیان کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولادیں آپ دیکھیں تو آپ کے 12 بیٹے ہیں، جیسے بنو اسماعیل کی شاخیں تقسیم ہوئیں آگے بڑھ کر، ایسے ہی یہاں بھی ہوا۔ اور یہ اسباط میں تقسیم ہوئی ہے خاندانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ تمام انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں سے تھے سوائے 10 نبیوں کے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، انبیاء، رسول، یہ سارے کے سارے دیکھیں بنی اسرائیل سے، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی کہ گویا. اور 10 جو ہے نا وہ صرف ان سے ہٹ کر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے ہٹ کر آئے. ان 10 کے علاوہ تمام بنی اسرائیل سے آئے. تو یہ اللہ نے گویا کہہ دیا، فرما دیں کہ ہم تمام نبیوں کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل قوم میں سے تھے یا ان کے علاوہ بھی تھے. ہم اس عناد میں نہیں جاتے، ورنہ تو مسلمان کہہ دیتے بھائی ہم ان 10 نبیوں کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. لیکن ہم مسلمان ایسا ہرگز نہیں کرتے، نہ ایسا کہتے. اب فیصلہ خود کر لیں. روشن خیال والے لوگ اب وہ کیا تلقین کرتے ہیں، جن کو قرآن بھی سمجھا رہا ہے کہ بھائی دماغ کی بتیاں جلاؤ اور عقل سے تھوڑا سا سوچو، غور کرو کہ ہم تمہیں خود فیصلہ کرنے کو دیتے ہیں. یہ بات اب تم خود فیصلہ کرو. اب بائبل والے جو ہیں، تورات والے، اسی طرح انجیل کتاب والے، وہ کیا ہیں؟ یہ باتوں کو چھپانے والے لوگ، ناک کھولنے والے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ان کی کتابوں میں کیا گیا، کھل کر باقاعدہ نام بتایا گیا، کہیں پر احمد اور کہیں پر محمد، اور یہ چھپا دیتے. یہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ ہمارے فلانے وہ نبی ہیں، ان کی طرف لے جاتے ہیں. بھائی ان کا تو نام ہی یہ نہیں ہے، ان کا نام تو عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی طرف کیسے لے گئے؟ لیکن یہ زیادتی کرتے ہیں. تو فرمائے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں رکھتے. جیسے ہم اپنی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب فیصلہ کریں کہ مسلمان عالمگیریت والا مذہب ہے، دین ہے، اور عالمگیر دین کہلانے کے لائق بھی آپ ذرا فیصلہ کریں کون سا دین ہو سکتا ہے، تو وہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف اس لائق ہے، اور کوئی مذہب اس لائق نہیں ہے. کیونکہ تمام دیگر مذاہب تو تفریق کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ کر رہے ہیں. یا وہ مذہب جو آسمانی ہدایت کو کسی قوم نسل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، یا وہ مذہب جو تمام نبیوں اور کتابوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور ہدایت کے راستے سب کے لیے کھلے رکھتا ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے. اس پہ آپ غور کریں، جو شخص بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا ہوگا وہ یہودی نہیں بن سکتا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، ان کا فیصلہ ہے کہ جو بنی اسرائیلی نسل سے نہیں آیا، اب تک نہیں چلتا وہ آیا. ہاں کوئی بھٹک گیا تھا، وہاں سے ہٹ گیا تھا، اس نے یہودیت چھوڑ دی تھی، وہ اگر واپس آ جائے تو وہ یہودی ہے. لیکن جو ہماری نسل سے نہیں ہے وہ یہودی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے آج بڑے بڑے لوگوں کو اپنی نسل سے بنانے کے لیے اپنی عورتوں سے چھپ چھپا کر اور مختلف طریقوں اور اندازوں سے پیسہ دلا کر اور لالچ سے گھیر کر لاتے تاکہ اس مرد کا نطفہ ادھر منتقل ہو، پھر جو اولاد ہو وہ یہودی ہو. ایسے اپنے مذہب میں لانے کا طریقہ ہے. اور مسلمانوں میں چاہے آج ایک یہودی کٹر پادری جو ہے اسلام قبول کرنا چاہے، کلمہ پڑھے، آ جائے، موسٹ ویلکم. اس کے لیے راستے قیامت تک، جب تک سانس میں سانس ہے اس کی، کھلے ہوئے. یہ ہے، دیکھیں اسلام کیسا زبردست دین ہے کہ کسی پنڈت کوئی ہے کٹر، بڑے سے بڑا ان کا پنڈتوں کا بھی سردار ہو، اگر توبہ کر لے
کلمہ پڑھ لے، ہمارا مسلمان ہے، ادھر بٹھائیں گے اس کو، اپنے پاس بٹھائیں گے، یہاں ساتھ کھلائیں گے، کیونکہ اب ہمارا وہ کیا بن گیا، مسلمان بھائی بن گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے تو فلانی ہندوؤں کی اتنی خطرناک نسل سے تم پیدا ہوئے تھے اور تمہارے باپ دادوں نے کیا 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 ہے اور فلانا اور ڈھمکانا۔ جبکہ یہودیوں میں دیکھیں یہ کہ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی بن ہی نہیں سکتا جو بنی اسرائیلی نسل سے نہ آیا ہو، وہ یہودی نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو یہودی کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں ہے بلکہ عالمگیر مذہب ہے۔ ہر شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان بن سکتا ہے، اور ہر مذہب کا بندہ کھل کر، جو چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کلمہ پڑھا، اب ہمارے ساتھ افطار میں بیٹھے گا، ساتھ افطاری کرے گا پوری امت کا بھائی بن جاتا ہے وہ۔ دیکھیں یہ ہے اسلام، سب کو اس اسلام نے ایک جھٹکے میں، ایک کلمہ پڑھنے پہ صرف پوری انسانیت جو مسلمانوں کی ہے نا، مسلمان برادری، یہ سب اس کے بھائی بن گئے۔ کوئی ایک بھائی نہیں ہے اب اس کا، یہ سارے بھائی ہیں۔ اسی لیے کتنے غیر مسلم، انگریزوں نے بھی بڑے تجربات کیے۔ ابھی ایک لڑکی نے جو غیر مسلم تھی، انگریز فرنگی، اس نے تجربہ کیا، یہ 5 سے 6 لاکھ کا موبائل فون، آئی فون لیٹسٹ ورژن، ڈبہ پیک، سیل پیک اس کے پاس تھے۔ اس نے کئی سارے مذاہب کے لوگوں سے نا یہ سوال کیا، بھائی تمہارا کیا مذہب ہے؟ کسی نے بولا جی میں جو ہوں وہ ہندو ہوں۔ تو کہا اچھا اگر تم ہندوازم چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ آئی فون دوں گی ابھی۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں تو تیار ہوں، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو خیر اس نے دے دیا آئی فون۔ پھر وہ اگلے کے پاس گئی، وہ کوئی فرنگی تھا، انگریز، اس کو کہا، کرسچن تھا، کہا بھائی تم اگر مسلمانیت قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں آئی فون ابھی گفٹ کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں تو تیار ہوں۔ ایسے اس نے 10-12 لوگوں سے مختلف، جس میں خواتین بھی تھیں، ان سے پوچھا، اور سب تیار ہو گئے اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں سے آ کے پوچھا نا، تو مسلمانوں سے کہا، کئی سارے مسلمانوں سے پوچھا، 10-12، ہر کسی نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں بھائی یہ اتنے سے موبائل کے چکر میں اسلام تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔ انکار کر دیا، صاف انکار۔ کہتے ہیں وہ لڑکی پہ بڑا اثر پڑ گیا اس بات کا، دیکھو یہ کیسے مسلمان ہے، یہ حق کی طاقت ہے کہ یہ کسی چیز کی لالچ میں نہیں آتے، اسلام کے پیچھے، مسلمانیت کے پیچھے یہ کبھی نہیں کسی لالچ میں پڑتا، اور مسلمان کسی کتاب کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات اہل کتاب تورات کی آیات کا عربی میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو سناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں تورات کی عبارت، باتیں عربی میں یہ ترجمہ کر کے سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو تم ان کی نا تکذیب مت کرو، یعنی کہ ایک دم یہ نہیں بول دو کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم غلط بات کر رہے ہو، جھوٹی بات بول رہے ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جب یہ تمہیں اہل کتاب اپنی کتاب کا ترجمہ یا کوئی بات عربی میں کر کے سنائے تو تم اس کی تصدیق کر دو، یوں کہہ دیا کرو کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِمَا أُنزِلَ ہم اللہ، جو اللہ نے نازل کیا نا ہماری طرف، جو بھی اللہ نے ہماری طرف اتارا ہے، ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ اس میں کیا ہو گیا، اگر وہ جھوٹ بات بھی بول رہے ہیں تو اس میں جو کچھ میں وہ نہیں آئی نا اس کی جھوٹی بات، اس میں وہ بات آئی جو اللہ نے واقعی تورات میں، انجیل میں اور زبور کے اندر نازل فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے براہ راست انکار کرنے سے منع فرمایا، پر کہا کہ یوں کہہ دو جو کچھ نازل کیا اس سب پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ ہدایت کے لیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، ہدایت کے لیے ہم تورات کو کھول کر نہیں دیکھتے، زبور انجیل کو کھول کر
نہیں دیکھتے. سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ کون سی کتاب ہمارے پاس رہنمائی کے لیے اس وقت ہے؟ قرآن پاک. ہم صرف قرآن کو دیکھتے ہیں ہدایت کو سمجھنے کے لیے. تو یہی یہاں پر فرمایا. اب آگے چلیں. یہاں ایک خاص نقطہ اس بات کا بھی ہے کہ اہل مغرب نے کہتے ہیں 200 سال پہلے آسمانی جتنی بھی تعلیمات تھی نا اس سے انکار کر دیا تھا. 200 سال پرانی بات ہے یہ. انہوں نے انکار کیا کہ جتنی بھی آسمانی علم ہے تعلیمات ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بات جانتے ہوئے کہ ترقی اور مذہب دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. کنہوں نے؟ اہل مغرب والوں نے. تو اب ان کے بڑے بڑے دانشور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ آسمانی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ غلط کیا تھا. کیونکہ اس کے بغیر ہمارے اخلاقی، معاشرتی، سماجی، ثقافتی، خاندانی مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ غور کریں ذرا سا، دیکھیں کہ اگر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے ان چیزوں کو نکات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا ان کو صرف اور صرف یہ تمام باتیں جو قرآن کریم میں ہیں ہمیں ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے راز ہیں اس کے اندر موجود، اور کہیں بھی یہ باتیں نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ کتاب کسی آسمانی کتاب سے ٹکراتی بھی نہیں ہے. یہ اس کا اعجاز قرآن ہے. قرآن کو یہ شرف بھی حاصل ہے، یہ عزت بھی حاصل ہے کہ اس کی ایک بات بھی کوئی چیلنج ہے کسی دوسری آسمانی کتاب سے ٹکراتی ہو وہ نہیں لا سکتا سامنے. تو دیکھ لیں اہل مغرب کو خود ان کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا کہ ترقی اور یہ روحانی جو آسمانی تعلیمات ہیں نا اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے. حالانکہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور جدت کے اندر آگے بڑھیں گے تو آپ کی ٹیکنالوجی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. جب ایک زوردار اور طاقتور پاورفل ایٹم بم کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر پہلے ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی بنیان و مرصوص کے اندر الحمدللہ، تو فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم مسلمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے. اب یہ خطاب ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، یعنی اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جیسے تم ایمان رکھتے ہو ایسے ہی اگر اہل کتاب والے یہ بھی ایمان لائیں تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ شرط ہے. تو صحابہ کے ایمان کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار حق کا قرار دیا کہ اصل جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا بھائی دیکھو جیسے اس نے کام کیے نا، اگر تم نے بھی ایسے ہی کام کر کے دکھایا تو ہم تمہیں بھی بھائی اس عید پر ڈبل سیلری دے دیں گے، تمہیں بھی بونس دیں گے، تمہیں بھی راشن دیں گے، لیکن تمہیں اس کی طرح کام کر کے دکھانا پڑے گا. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے بھائی اچھا کام کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اگر صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بھائی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بھی ویسا ہی ایمان لانے کا حکم فرمایا، ہم مسلمانوں کو بھی، کیونکہ ہمارے لیے معیار حق کامیابی کا کون ہے؟ صحابہ ہیں. اور صحابہ یہ تاروں کی مانند ہیں، اگر ایک کے بھی پیچھے چل لیا کامیاب ہو گیا. اب اگر کوئی پاگل دیوانہ یہ کہے کہ صحابہ دین کو قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے تو اس کی عقل سلامت نہیں ہے، ختم ہو گئی اس کی عقل. ابو بکر و صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قرآن کو نہیں سمجھے یہ لوگ، تو خدا کی قسم ہے پھر تو قرآن کو کوئی سمجھے ہی نہیں ہے اگر انہوں نے ہی نہیں قرآن کو سمجھا، کیونکہ صحابہ حق کا معیار ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں،
تو پھر وہ بڑی مخالفت میں ہے. اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں کافی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سازشوں سے، ان کی مادی قوتوں سے اور ان کی ان تدبیروں اور چلاکیوں اور ہوشیاریوں سے آپ ہرگز مت گھبرائیے گا، کیونکہ میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اور واقعی اللہ کافی بھی ہو گئے. یہ دیکھا دنیا نے اپنی آنکھوں سے. اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعزم الاحزاب فہدہ، کہ میرا اللہ ایک ہی ہے، اسی نے دیکھو اپنے بندے کی کیسے مدد کر کے دکھائی. دیکھا نا تم نے کیسا بڑا خطرناک باطل تھا، میں اکیلے تھا، میرے رب نے اکیلے کیسی میری مدد کی، اور اس اکیلے اللہ نے ساری جماعتوں لشکروں کو کیسے شکست دے کر دکھائی. کیا آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کیسا اللہ نے کامیاب کرا؟ تو اللہ کافی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کے قطرے انہی الفاظوں پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. دیکھیں تمہارے لیے اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اے عثمان. گویا چھینٹوں کا، خون کا ان الفاظوں کے اوپر جا کر گرنا خود دیکھو جواب ہے کہ اے عثمان اب آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے. ایسی زبردست ہستیاں جو اب پوری کائنات کو کبھی مل ہی نہیں سکتی، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کی. کیسے کیسے لوگ گزرے، دین کی محنت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر دیا، مار دیا. جو ان کی خیر کا کام کر رہے تھے انہی کو جہنم کے گڑھوں میں گرنے سے بچانے کا کام کر رہے تھے، بیوقوفوں نے انہی کو ہی شہید کیا. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا. اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا. چنانچہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں اور باغیوں کا انجام بہت خطرناک ہوا تھا. فرمائے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کا رنگ حاصل کرو. یہ تلاش کرنے کی چیز ہے، اللہ کا رنگ ڈھونڈنے کی چیز ہے. اور اللہ کا رنگ کہاں ملے گا بھائی؟ بازاروں میں تو نہیں ملے گا، نہ ہی چوراہوں پہ ملے گا، نہ پٹھان کے ہوٹلوں پہ ملے گا، نہ ہی جو ہے مسجد سے باہر کا جتنا ماحول ہے نا اس کے اندر اللہ کا رنگ نہیں مل سکتا. تو یہ دو معنی ہے صبغۃ اللہ. ایک معنی کہ اللہ کا رنگ میں رنگ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لو. اور دوسرا معنی بھائی اللہ کا رنگ تلاش تو کرو. تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ تو سن لو، اس آیت میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہودی کے ہاں ایک رسم ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے کہ جو شخص یہودیت میں داخل ہوتا اس کو غسل دیا کرتے تھے، اس کو ایک رنگ چڑھاتے تھے. یہ آج بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طریقے کی بعض دفعہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، ان کو یہ یہودی اور کرسچن جو ہے نا ڈیلیٹ کرواتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں ایک یہودی پادری نے وہ کیا تھا کہ بچے کو ایسے ہی اس میں رنگ میں نا وہ کر رہا تھا تو بچہ چیخ رہا، رو رہا ہے، اور اس نے لگا 2-4 تھپڑ اسے زور کے. تو ماں باپ نے چھین لیا. بھائی یہ تو کیسا ظالم ہے، ہم اسے اپنا پیشوا سمجھ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بعض لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا، تقابل کرتے ہیں، تو وہ اسلام کی بھی بچوں کا لگا دیتے ہیں، دکھاتے ہیں پہلے ہندو جو ہے نا دیکھو ایسے وہ گرم وہ کوئلوں کے اوپر آگ پہ اس کو بچے کے پیر لگا رہے ہیں، کوئی جو ہے نا ابلتے پانی میں بچے کے پیر ڈال رہا ہے، کوئی بچے کو پانی کے اندر پورا ڈبکی لگا رہا ہے، کوئی رنگ چڑھا رہا ہے. اور مسلمان اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ خوشی سے محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا رہا ہے بچہ، تو وہ اس کے مقابلے پہ ایسے بناتے ہیں. تو یہ یہودی پہلی تو ان کی برائی خطرناک کہ جو بنی اسرائیل نسل سے نہیں ہوگا وہ یہودی نہیں بن سکتا. اب یہودی عورت کے ذریعے بنا رہے پیسہ لگا کے،
اور پھر تیسری چیز یہودیت میں داخل کرنے کے لیے اپنی نسل والے بچے کو ہی اس کو رنگ چڑھا رہے، اس کو یہ کلر چڑھاتے تھے، اس وقت یہی ہوتا تھا، تو اس کے پچھلے گناہ کہتے تھے دھل گئے۔ اس کو کرسچینٹی کے اندر بھی ٹرینٹی سسٹم کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے۔ اور اس نے زندگی کا ایک نیا رخ گویا اختیار کر لیا یہودیت میں داخل ہوتے، اور یہی چیزیں بعد میں مسیحوں نے بھی اختیار کی، ان کو دیکھا دیکھی، اور اس کو وہ اصطلاح میں استماع کہتے ہیں، یعنی کہ جو بھی عیسائی ہوتا تو وہ مخصوص رنگ کے پانی کے اندر اس کو غسل دیا جاتا پہلے، پھر اس کو عیسائیت کے اندر اور یہودیت کے اندر داخل کرتے تھے، تو اس کو ٹرینٹی سسٹم کہا جاتا ہے عیسائیوں کے اندر۔ اب اس کی وجہ اس کو کہتے تھے کہ اب یہ خالص اور کامل جو ہے نا عیسائی بن گیا۔ کیسے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو، کم بختو، ہم جو اسلام پر چلنے والے مسلمان، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہمارے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوا۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم کامل مومن بن گئے، کامل ایمان والے مسلمان بن گئے، بلکہ ایک لمبی چوڑی یقین کی محنت ہے، وہ کرنے کے بعد بھی آخر تک امام مالک رحمہ اللہ وہ کیا فرما رہے کہ نہیں، ابھی تک میں تیرے شیطانی حرکتوں سے بچا نہیں ہوں، تیرے جالوں سے میں بچا نہیں ہوں، نہیں آپ مجھ سے بچ کے نکل رہے ہو، نہیں جب تک آخری سانس سے تو میں بچا نہیں۔ تو جو تم نے رنگ بنا رکھے ہیں نا، یہ اللہ گویا جواب دے رہے ہیں، ان رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل رنگ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم رنگوں پر آتے ہو نا، تم جدھر جاؤ گے میں ادھر آ کے تمہیں سمجھاؤں گا۔ تم رنگوں کی بات کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل رنگ کون سا ہے، تو سن لو کہ اللہ کی بندگی کا رنگ اصل ہے۔ اگر چلنا چاہتے ہو تو اس رنگ کو تلاش کرو، اس رنگ پر چلو، تو اللہ کا رنگ، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کر لو۔ جس پر اللہ کی بندگی کا رنگ داخل ہو گیا، شامل ہو گیا، اس کے جسم پہ چڑھ گیا، تو اس کا تو پھر جسم خود ہدایت بن جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے وہ، بلکہ ہاں 2 دن پہلے جو سیرت کا وہ ہو رہا تھا نا، جمعرات والے دن کی بات، تو اس میں یہ ایک نقطہ آیا بڑا زبردست کمال کا نا، حضور علیہ السلام کی دعوت کی نا اس مشرک نے، تو نبی علیہ السلام پہنچ تو گئے، بڑے بڑے رؤسائے سردار قریش مکہ، ان سب کی دعوت تھی، سارے کھانے پہ ٹوٹے کھا رہے، حضور علیہ السلام بیٹھے، اور وہ آ کے کہہ رہے، کیونکہ مہمان ہیں حضور کے، میزبان کہہ رہے یا رسول اللہ سب کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی کھائیں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، میں تیری دعوت تو قبول کی، آ گیا، میں کھانا نہیں کھانے آیا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہم عربوں کی پھر ذلت ہے، میری تو عزت گئی۔ پھر بڑا اس نے حضور کے پیچھے لگا، نہیں مانے نبی علیہ السلام۔ آخر اس نے خود کہا یا رسول اللہ کوئی تو راستہ ہوگا، آپ خود بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بولا ایک راستہ ہے، تو ابھی کلمہ پڑھ، میں کھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، ہم ہوتے تو چپ کر کے کھاتے، بھائی اس نے دعوت کری۔ نبی علیہ السلام مشرکین کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، تو آپ نے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آپ نے کھانا کھا لیا، اور جب آپ نبی علیہ السلام چلے گئے تو اس نے جو ہے نا، سب نے اس کو جو ہے نا پھر تانے دیے کہ تو کیسا شخص، اس نے میری عزت کا معاملہ تھا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا، ایسے جانے ہی نہیں دے سکتا تھا نبی علیہ السلام۔ تو اب فرمائے کہ 1 نمبر مسلمان وہ ہوگا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اور اس کا رنگ کیا ہوگا؟ مختلف شکلوں میں، صورتوں میں نظر آئے گا۔ نمازیں پابندی کے ساتھ، وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، صرف مسجد کے اندر اس کا دینداری نہیں ہوگی، دینداری اصل مسجد سے باہر ہے، مسجد کے اندر دینداری تھوڑی ہے۔ مسجد میں تو خود بڑے سے بڑا شیطان آ کے مسلمان بن جاتا ہے، شیطان ہمارے بھی ساتھ آتے ہیں، وہ مسلمان بن جاتے ہیں ادھر آ کے۔ لیکن اصل اسلام کیا ہے؟ جو ہمارے بھی ساتھی بولتے ہیں نا، بھائی ادھر مسجد میں کاروبار کی بات نہیں کرو، بھلے آپ کروڑ کا بزنس کر رہے ہو، کہہ رہے نہیں ادھر ہی طے کرو، کہے گا نہیں بس وہاں باہر چلو، یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر بری بات ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس کو کاٹنا ہے، تو اب ادھر بیٹھ کے کاٹوں گا بڑا گناہ ہو جائے گا، مسجد کے اندر کاٹنا گناہ، بات بری بات، چونا لگانا اچھی بات نہیں ہے، باہر نکلو، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا چیز۔ تو اب تجارت میں بھی وہ رنگ نظر آئے، معاملات میں بھی وہ رنگ نظر آئے۔ ابھی وہی
کیلے جو 40 روپے درجن دے رہے تھے ابھی 150 روپے درجن دے رہے ماشاءاللہ. تو کدھر لے کر گئے، ظالم ہو گئے. تو اب یہ دینداری نہیں ہے. سیاست، معاملات، دکان، انفرادی، اجتماعی، ہر جگہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کا یہ رنگ نظر آئے گا. لیکن آج ہم نے اس میں تفریق کر لی، اور مسجد میں تو یہ رنگ دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب بازار میں گیا، جب شادی کر رہا ہے تو الگ ہی رنگ ہے، رنگ ہی بدل گئے. اب وہاں پر مسلمانیت کا رنگ ایک دم بڑے بڑے ہمارے نا خاندان کے بڑے بڑے، میں نے خود ان کو دیکھا، کیونکہ نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہے، ہم جاتے ہیں کچھ دیر تو دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کی خوشی ہے کبھی آتی ہے، بس کرنے دو انہیں. ارے بھائی یہیں تو مسلمانیت نظر آنی تھی، جہاں دکھنی تھی وہیں آپ ٹھس ہو گئے تو کیا ہوا؟ خطرناک ہو گیا معاملہ. ایسے کم مسلمان ہیں کہ جن کی پوری زندگی میں مسلمانیت کا رنگ مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اب بعض لوگ مخصوص رنگ کے آپ دیکھتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں، مخصوص رنگ کے پگڑی بھی باندھتے ہیں، مخصوص رنگ کی ٹوپی بھی پہنتے ہیں، مخصوص رنگ کی چپلیں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز ان کا کیا ہے؟ ٹریڈ مارک ہے. ہمارے ایک استاد جی فرماتے تھے، شیخ الحدیث، بہت اچھی بات کہتے تھے، فرماتے تھے یہ ٹریڈ مارک ہے، چاہے ہمارے ہی لوگوں کا کیوں نہ ہو، کہ جی بس یہی خانقاہی ٹوپی ہے، یہی چلے گی، یہی آپ پہنیں گے تو نماز قبول ہوگی، یہی والا جبہ جو حضرت والا ہے وہی پہنیں گے تو آپ کے اعمال پورے مضبوط اور جاندار شاندار، ورنہ جی پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ تو جی. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے ٹریڈ مارک. اس کو لوگوں بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک بزنس کرنے کا، تجارت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم تو اس کو برداشت ہی نہیں کرتے، اسی لیے الگ الگ ٹوپی پہنتے ہیں، الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں. جو رسول کا طریقہ ہے بس وہ ہے ٹریڈ مارک، اور رسول کے طریقے کے علاوہ جو میرا طریقہ ہے وہ ٹریڈ مارک نہیں ہے. تو ہم نے دین اسلام میں نا ان چیزوں پر نہیں چلنا، کسی کے اپنے مخصوص رنگ پر نہیں چلنا. ہم نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ پر رنگنا ہے اور اسی پر چلنا ہے. تو اب ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. جیسے آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، جب تم بات نہیں مانتے، کہنے لگ گئے، آ گئے سارے مکر و فریب پورے کیے، اور پھر کہنے لگا ابو جہل کہ اب دیکھو ایسا میرے دماغ میں آئیڈیا آئے نا، اب تو یہ رسول ضرور مان جائیں گے. ہاں بھائی چلو، سارے سردار پہنچ گئے، نبی علیہ السلام کو بلا لیا. یا رسول اللہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، جیسے بچے بولتے ہیں نا کہ پاپا بہت اچھا آئیڈیا ہے، سن لیں، بتا رہا ہوں میں، کام کی بات ہے. یہ بھی یہی حرکتیں کرتا تھا. کہنے لگا کہ بھائی ایک کام یہ کرتے ہیں، پھڈا ختم کریں، بس صلح کریں، ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے 1 ہفتے تک، آپ ہمارے خداؤں کی بس تعظیم کریں 1 دن. نبی علیہ السلام نے بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بات کر رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا کہنے لگے اچھا چلے ہم 1 مہینہ آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ 1 دن بس ہمارے خداؤں کی تعظیم کر لیں. حضور علیہ السلام نے بولا کہ تمہارا دماغ صحیح نہیں لگ رہا. یہی الفاظ اسی طرح کے ہیں کہ تم کیا فضول بات کرتے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو نبی کے سامنے، اتنی جرت اور ہمت. پھر اس بات پہ آ گئے چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم پورا 1 سال آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کم سے کم 1 دن تو ہمارا حق بنتا ہے. پھر نبی علیہ السلام پہ یہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ارے بیوقوفو، تھوڑا سا تو غور کر لو، تم تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے ادھر آنے کو تیار ہو، لیکن یاد رکھو کہ میں تو ایک لمحہ بھی تمہارے بتوں کی تعظیم کی بات کرتے ہو، میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ تو لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے پھر تیرا ہی دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، میں اپنے دین پر چلوں گا، تم اپنے مذہب پہ چلتے رہو، دیکھا جائے گا فیصلہ پھر تمہارے سامنے خود ہی آ جانا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کھل جائے گی ہر چیز، اور اس وقت اندازہ ہو جائے گا ان بیوقوفوں کو کہ کیا بات کیا کرتے تھے ہم، کن کے پیچھے ہم چل پڑے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ان غلیظ بتوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے تھے۔ تو فرمائے کہ وہ تمہارا رب بھی ہے، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، اسی کی عبادت میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، ہماری زندگی، موت، قربانی سب اسی کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، دونوں جہاں کے پالنے والے کے لیے ہے، میری زندگی بھی، میری موت بھی، میری قربانی بھی، میری جان بھی، سب کچھ۔ تو فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولادیں بھی یہ سب یہودی تھے یا یہ سب نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بتائیں، اس کا کیا جواب دے سکتے ہو؟ یہ ایک امی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فضیلت کیا ہے؟ امی ہونا، نہ پڑھا لکھا ہونا۔ آپ کی زبان سے دیکھیں کیسے موتی نکل رہے ہیں، اور آج کے بڑے بڑے تاریخ کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو ایک ایک حرف کہا گیا اس کتاب میں یہ سچ ہے، ایک حرف بھی اس کا جھوٹ نہیں ہے۔ ایک حرف بھی جھوٹ کون نہیں کہہ رہا؟ جو امی ہے۔ فضیلت کی بات ہو گئی نا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے پہنچ چکی ہے؟ یہ اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء اس بات کو چھپاتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ لیکن یہ لوگ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا، وہ ضد میں آتے، ضد پر جو آ جاتا ہے نا انسان، پھر وہ سارا حق سامنے بھی ہونا، اللہ بھی سامنے آ جائے، نبی بھی سامنے ہو، جنت بھی رکھ دی جائے، جیسے ایسا ہوگا بھی جب دجال کرے گا نا۔ تو یہ جو مشکوک مسلمان ہیں نا، بہت ساری اقسام ہیں ان کے اندر، چند میں بیان کر چکا ہوں اور کچھ آگے بھی آ جائیں گی، کہ آدھے مسلمان ہیں، آدھے کافر ہیں، آدھے سچے ہیں، آدھے جھوٹے ہیں، آدھے ایمان والے ہیں، آدھے منافق ہیں، آدھا رام رام ہے اور آدھا توبہ توبہ ہے، استغفر اللہ ہے۔ پھر ایسے ہی کچے ایمان والے، ذرا سا دھاگے پہ یقین ہو گیا، ذرا سا وہ پتھر ہل گیا تو یقین ہو گیا، ذرا سا گھر سے نکلے کوے نے کہاں کہاں کر دیا تو یقین ہو گیا، ذرا سا کالی بلی نے راستہ کاٹا تو یقین ہو گیا، ذرا سا وہ فلانا کام ہو گیا تو ہاں یقین ہو گیا۔ یہ سب کا جن کا یقین ادھر ادھر ڈامہ ڈول ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ توحید پر اور کامل یقین اور ایمان پر چونکہ اصل محنت نہیں کری، تو اس وجہ سے وہ یقین ادھر ادھر بڑی آسانی سے ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ سارے اس دن جب وہ سامنے رکھے گا نا دجال تو پھنس جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ آیت پہلے گزری،
دوبارہ اس کا تکرار ہوا، تاکید کے لیے اللہ لے کر آئے کہ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، اور تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا ہے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ وہ کر گزرتے ہیں۔ کبھی باپ جو ہے، آپ غور کریں، وہ مسلمان ہوگا اور بیٹا کافر ہوگا، کبھی اس کا الٹ ہوگا، والد کافر ہے اور بیٹا کیا ہے، مسلمان ہے، تو اس کا وبال دوسرے پر تھوڑی جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو اللہ اتنا بوجھ کسی پر ڈالتے ہی نہیں ہے جو وہ اٹھا نہیں سکتا، اور دوسرا کسی کا بوجھ کسی پر بھی نہیں ڈالتے، سب کو وہی دیا جائے گا جو اس نے خود کمایا۔ اور باپ اگر کافر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، کہیں پر والد کٹر کافر، بتوں کی پجاری، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے یہ تو ان کے سردار تھے، جو بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے ان میں جیسے کوئی ایک امیر ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، وہ تھے، اور کس قدر کوششیں انہوں نے جان توڑ کر لی کہ ابو بکر سے بتوں کے آگے سجدہ کرا لیا جائے۔ آخر کہتے ایک دفعہ جب میں بالکل پھنس گیا، زبردستی لے گئے ہاتھ پکڑ کے اور بت خانے، بت قدہ کے اندر، تو وہاں بھی اب مجھے بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا، میں نے پھر اللہ نے دماغ میں ڈالا بہانہ، میں نے سوجا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ایک کام کریں، آج میں فیصلہ کرتا ہوں اکیلے بیٹھ کے نا، مراقبہ کرتا ہوں ادھر بت خانے میں، کہ میں بھی دیکھوں کہ واقعی مجھے ادھر ہی چلنا چاہیے یا کہیں اور چلنا چاہیے۔ لیکن اندر سے یہ یقین تھا کہ یہ سب گڑبڑائزیشن ہے، یہ سب غلط ہے، فضول ہے، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں بس اس پر میری جان چھوٹی اپنے ابا سے، اور وہ اپنا نکلے، میں نے دیکھا جب دور نکل گئے میں نے دروازہ بند کیا اور میں ادھر سے نکلا، پھر بھاگا، جان چھوڑائی۔ تو کہیں پر والد کافر ہے، کہیں پر اولاد کافر ہے، لیکن اس کا فرق جو ہے اثر، وہ اگر والد کامیاب ہے اولاد ناکام ہے اس پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا نا، لیکن یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر یہ یقین ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ہے۔ کرسچن یہ کیا کہتے ہیں عیسائی کہ ہمارا سارا وبال جو ہے نا گناہوں کا، وہ مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا، سولی چڑھ گئے، اب ہم سارے پاک ہو گئے۔ اگر ہم سے خطائیں ہو بھی جاتی ہیں، کچھ برائیاں غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، تو ہم جا کر اتوار کے اتوار اس کو دھو لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، اس کا پورا سسٹم ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر نسلی بیماری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پھر پکڑ ہی کوئی نہیں ہے، نسلی مسئلہ ہے ان کا اصلی یہودیوں کا۔ تو کہتے ہیں ہم چونکہ نبیوں کی اولادوں میں سے نسل سے چلیں تو لہذا ہماری تو پکڑ اللہ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اتنی طاقت اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے نسل میں جو پیچھے لاکھوں نبی گزرے وہ ہمیں بچا لیں گے گویا۔ یہ عقیدہ نسل کا ہو یا اصل کا ہو یا خاندان کا ہو یا اصلیت کا ہو یا ذات کا ہو یا بات کا ہو یا مال کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ان تمام عقائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے دکھایا، اور آپ نے واضح فرمایا کہ دیکھو یہ اعمال کا یا اپنی ذات کا یا اپنے نسب کا گھمنڈ لے کر قیامت میں مت آ جانا میرے پاس کہ مجھے بخشوا دے یا رسول اللہ، میں نہیں پھر بخشوا سکتا۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام فرماتے، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے گھمنڈ کا، یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ نہیں لے کر آ جانا میرے پاس، بلکہ دیکھو جو صحیح العقیدہ اعمال ہوں گے نا وہ لے کر آنا، پھر بخشش ہو سکے گی۔ ادھر سکہ ہی چلتا ہے، ادھر کوئی اور سکہ ہی نہیں چلتا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا الف لام میم پارہ مکمل ہو گیا۔ آئندہ درس کی بھی یہی ترتیب رہے گی، ہفتے کو 4 بجے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.